بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ سیاسی ہلچل جاری ہے اور لیڈرشپ کا فوکس اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ عام پاکستانی کے حالات کیسے بہتر ہوں، لیکن فقط سیاست پاکستان کی تقدیر رہی ہے اور ابھی بھی ہمیں کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کچھ ایسی ہی رہے گی۔ آگے جو حالات آ رہے ہیں اس میں تاریخ کا اعلان ضرور ہو چکا ہے، الیکشنز کی تیاریاں ہیں، توڑ جوڑ کا عمل جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیے آگے مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو جائے گی، فی الحال اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ اگر انتخابی عمل میں پی ٹی آئی شمولیت اختیار کر بھی جاتی ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ آگے ان کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ بہت حد تک ممکن ہے جیسے آج ایک پی ٹی آئی کی وکٹ گری ہے، آگے بھی انتخابات کے وقت بھی بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ پاکستان کی بہتری صورت کسی صورت نہیں ہو سکتی کہ جو حالات اس وقت ہیں، یا اس وقت اگر آپ کسی کو لاڈلا بنا رہے ہیں تو آگے وہ چل کے کیا ہوگا۔ یقیناً ہم 2018 سے لے کے 22 اپریل تک ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں چور ڈاکو کا جو تسلسل ہے، اور کسی کو چور ڈاکو کہنا اور اس کے بعد اس سے پہلے چور ڈاکو کی صدائیں لگانا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جنہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا جا رہا ہے، جن کی صدائیں آ رہی ہیں کہ جناب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، چند سالوں بعد ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی خاص لانگ ٹرم پلاننگز نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہہ سکیں گے مستحکم ہو سکے گی چیزیں۔ اس وقت استحکام پارٹی کی بات کی جائے تو استحکام پاکستان پارٹی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک ہلکی آنچ میں ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اور اس ہانڈی پہ کب ابال آنا ہے اور کب وہ پاکستان پہ حکومت کرے گی یہ ابھی فیصلہ کن ہے۔ لیکن فی الحال استحکام پاکستان پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ آگے الیکشنز میں بڑے کردار ادا کریں گی۔ استحکام پاکستان پارٹی اس وقت تک جو پریڈکشن ہے وہ کاف لیگ والا رول ضرور اختیار کر رہی ہے، لیکن اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ یقیناً کاف لیگ سے مختلف ہے، یعنی کہ ان کی سوچ سے مختلف ہے۔ کاروباری شخص جب ان سیاست کی دنیا میں آتا ہے تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ مزید کام کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت تو پاکستان کی بہتری کے لیے کاروبار ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں اور فیصلہ ساز کس طرح سے ان چھوٹی پارٹیوں کا ساتھ دے کے ان کو آگے لاتے ہیں، یہ بھی ایک وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سامنے آئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ فی الحال تو جو ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد ہے، یہ فضا میں گردش کرتی ہوئی باتیں اور اس پہ یقین ہونا، یہ یوں بھی ہے کہ جناب اب تو بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم میں اتحاد ہو رہا ہے، لیکن مرکز کی حد تک تو یہ اتحاد کام آ جائے گا۔ سندھ میں کس حد تک کام آئے گا؟ سندھ میں یوں بھی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا اتحاد ہمیں فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں دے گا، تو بالکل اپنی جگہ صحیح یوں کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں نون لیگ کا کوئی کردار رہا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی نہیں، اس وقت بھی جب نون لیگ اقتدار میں تھی اس وقت بھی نون لیگ کا کوئی خاص یہاں پہ رول ہم اسٹیک دیکھتے نہیں تھے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کا نون لیگ سے ملنا کوئی سندھ کی سیاست پہ کوئی اثر انداز ہوگا، یہ ابھی ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پارٹیز جو ابھی اپنے آپ کو الگ آگے اقتدار کے راستے میں سب سے پہلے نمبر پہ کہتی ہیں، انہوں نے ہی سوشل میڈیا پہ اپنی پولنگ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ نون لیگ نے ایک پول کیا تھا اور اس پولنگ میں کہا گیا تھا کہ کون سی پارٹی آگے اقتدار میں آئے گی، تو ان کے لحاظ سے جو پولنگ ہونی تھی وہ نتائج جب سامنے نہیں آئے اور زیادہ تر لوگوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی بات کی تو انہوں نے خود ہی اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ بہرحال آگے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، اس وقت جو سیاسی توڑ جوڑ ہو رہی ہے، یقیناً اگر کچھ پارٹیز ایک بڑی پارٹی سے توڑ جوڑ کی بات کر رہی ہیں تو دوسری پارٹی بھی سرگرم ہے، اور دوسری پارٹی سندھ کی پارٹی جو کہ آگے چل کے استحکام پارٹی سے بھی میل ملاپ بڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک سیاست کا حصہ ہے، سیاست کا عمل ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ملک میں جو جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کراچی آپ لے لیں، پشاور کی نیوز آپ کو آ رہی ہے، لوگوں کا مال چھینا جا رہا ہے، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ہو یوں رہا ہے کہ اگر آپ سیاسی دھڑے کی بات کریں اور سیاست کی بات کریں اور ملک کی اکانومی کی بات کریں تو عام پاکستانی اس وقت جن مسائل میں ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ اگر بجلی کا بل دیتا ہے تو بچے کی فیس نہیں دے سکتا، بچے کی فیس دیتا ہے تو اپنی جو بیماری ہے، کئی ہاسپٹل میں اخراجات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہر انڈیویجول کسی نہ کسی قرضے میں الجھا ہوا ہے۔ ایک قرضہ تو وہ ہے جو ملکی سطح پہ اس پہ لامحالہ عائد کر دیا گیا ہے، ایک قرضہ وہ ہے جو عام زندگی میں بھگت رہا ہے اور کسی بھی صورت اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ انتخابات میں کس کو آپ کو آگے لانا ہے
تو آپ ملک کے اربوں روپے ضائع کیے بغیر کسی کو آپ سیٹ پہ لا کے بٹھا دیں، جس طرح سے ابھی آپ نے کاکڑ صاحب کو لا کے بٹھایا ہے، تو لہٰذا قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو اور آپ جو IMF کے آپ چکر میں پڑے ہوئے اس میں تھوڑا سا آپ کو ریلیف مل جائے۔ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ آپ سیاسی توڑ جوڑ اور انتخابات کے عمل کو پھر آگے لے کے چلیں۔ ہونا ضرور ہے لیکن اگر شفافیت سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گی ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، آپ کا تعلق MQM سے، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے راجہ عمر صاحب، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، اور تجزیہ کار سلمان رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سلمان رحمان صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سلمان رحمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ تاریخ کا اعلان تو ہو چکا لیکن انسرٹینٹی کی سچویشن ابھی بھی ہمارے سامنے ہے۔ PTI کے حوالے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں وہ کوئی خاص 9 مئی کے بعد اسپیشلی کوئی خاص ابھی مقام رکھتی نہیں ہے۔ آگے آپ کیا PTI کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا اور بڑی تفصیل سے تمام باتیں بتائی ہیں۔ اس میں دیکھیں، پاکستان کی سیاست کو اگر سمجھنا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھنا ہے تو آپ پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو کہ پاکستان میں جو بھی حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے یا گرنے جا رہی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو وہ معلومات مہیا ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر رد عمل دے رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئرلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں جو موجودہ معاشی پالیسیاں ہیں انہی کا تسلسل جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت معاشی پالیسیاں دے کے گئی تھی اس ملک کو، انہی معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون ہی حکومت میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بزنس مین کمیونٹی کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے۔ اب دوسری طرف یہ دیکھنا کہ مسلم لیگ میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ اب اس میں زرداری صاحب یقینی طور پہ آخری لمحات میں ایک بڑا رول پلے کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی چھوٹی بڑی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن سے پہلے اپنے اتحاد جو ہے وہ بنا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون ابھی MQM کے ساتھ اپنا اتحاد الیکشن سے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ MQM کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے اتحاد میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے MQM کس جگہ پہ لنک ہوتے ہیں، اور اگر MQM کسی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ حکومت میں کون ہے۔ اسی طرح باپ پارٹی کو آپ دیکھ لیجئے کہ باپ پارٹی کا جو اتحاد مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت، وہ بھی ایک نوچتا دیوار کی طرح ہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کس طرح جاری ہے یہ واضح ہے۔ اب آ جاتے ہیں PTI کی اچھا، طرف۔ یہاں پہ سلمان رحمان صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ابھی MQM کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ اگر پہلے سے ہی MQM کا جھکاؤ انتخابات سے پہلے کسی پارٹی کی طرف ہے تو یہ ایک کھلی وضاحتی ایک بیان ہو جاتا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ چلیں MQM سے بھی اس کے حوالے سے موقف لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں، پھر دوسرے پروگرام کے رخ کی طرف بھی چلتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید MQM سے مجھے جوائن کر چکی ہیں۔ میڈم، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک الزام ہے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ کہ MQM عموماً جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھی گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر MQM نون لیگ کی طرف جا رہی ہے تو یہ کھلی وضاحت ہو سکتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ آپ نون لیگ کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نون لیگ ہی اس وقت اقتدار میں آئے گی؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور میں نے چونکہ آپ کا پروگرام ابھی دیکھا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پینلسٹ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز میں بڑی کلیئر بتا دوں کہ نارملی جب الیکشن ہونے لگ جاتے ہیں تو الیکشن سے پہلے کوئی بھی اتحاد نہیں ہوتا،
اور الیکشن کے بعد ہوتے ہیں یا الیکشن کے ٹائم پہ ہو جاتے ہیں. ایم کیو ایم نے الیکشن سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی نون لیگ سے, اور اس میں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن میں یہ واضح کر دوں یہاں کہ ہماری وہاں کوئی بھی ایسی بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ نہیں ہوئی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ 3 نکات ہم نے ڈسکس کیے ان سے, اور ہم نے ان کو یہ بات بالکل واضح طور پہ بتا دی کہ ہمیں نہ تو کوئی سیٹ چاہیے نہ کوئی وزارت چاہیے, ہمیں آئین میں 3 ترامیم کروانی ہے. اور یہ میں کل بھی بات کر چکی ہوں, اس سے پہلے بھی پروگرام ہوا ہے, اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, روٹین سے ہٹ کے ایم کیو ایم نے یہ کام کیا, اور ایم کیو ایم جب سے یونائٹ ہوئی ہے وہ بہت فوکسڈ ہو کے کام کر رہی ہے اور پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہی ہے. 3 جو ہم نے نکات ان سے ڈسکس کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آئین کے جو آرٹیکل 140A ہے اس میں جو ہے چیپٹر انکلوڈ ہونا چاہیے جس میں آئین میں لکھا ہوا ہے سی ایم کی جو اختیارات ہیں وہ بیان ہوئے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کے بیان ہوئے ہوئے ہیں, اس میں صدر کے بیان ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس میں میئر کا کوئی اختیارات ایکسپلین نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے جب بھی کوئی لوکل گورنمنٹ آتی ہے ہر لوکل گورنمنٹ اپنی پسند کے مطابق اس کی تشریح کرتی ہے آرٹیکل 140A کی. تو ہم نے کہا کہ ونس فار ایور اس کو جو ہے آپ اس کو لکھ دیجئے تاکہ جب میئر آئے تو اس کو کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے جو یہ بات کی ہے, ہم نے کہا کہ جو صوبوں کو NFP ایوارڈ ملتا ہے اس میں جو پیسہ جتنا بھی آتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کے پارک ہو جاتا ہے, اور یہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو فنڈ دے اور کس کو فنڈ نہ دے. اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ جب یہ NFP ایوارڈ آتا ہے صوبوں کے پاس تو اسی طرز کا PFC ایوارڈ کا ایک فارمولا طے کر لیا جائے تاکہ جو فنڈز آتے ہیں وہ نچلی سطح پہ آئے. بیسیکلی ہم ڈیولیوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے. نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی مرکز کے الیکشن نیشنل اسمبلی اینڈ صوبائی اسمبلی کے جب الیکشن ہوتے ہیں ختم ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے 5 سال کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن رک جائیں, اور لیکن جو ہے لوکل گورنمنٹ کے جب الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد برسہ برس وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں یہ بات لکھ دی جائے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ختم ہوتے ہیں اس کے 5 سال کے ٹینیور ختم ہونے کے بعد فوراً دوبارہ الیکشن ہو, اور اس وقت تک وفاقی الیکشن یا صوبائی الیکشن نہ ہو جب تک کہ لوکل باڈی کے الیکشن نہ ہوں. یہ 3 جو آئینی ترامیم کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی عوام کے لیے ہیں, ہر صوبے کے لیے ہیں, اور اس کے ثمرات جب آئین میں لکھ دیا جائے گا تو اس کے ثمرات سب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. ڈاکٹر فوزیہ امین صاحب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا, میں نے آپ کو انٹرپٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ باقاعدہ طور پہ ناظرین تک پہنچے. میرے ساتھ ہی رہیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن اس بریک سے جانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ بھی شاید بات کرنی ضروری تھی کہ جو ماضی میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا آئندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, یا آپ نے تحفظات کا اظہار کیا یا نہیں کیا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ آپ کے ساتھ بہت ساری پارٹیز بہت کچھ کر چکی ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے کردار کے حوالے سے, اور ایم کیو ایم اس وقت ملکی سیاست میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرے گی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر فوزیہ میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم, جو بریک سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ پہلے بھی آپ بہت سے دھڑوں کا حصہ رہے ہیں, اتحاد کا حصہ رہے ہیں, لیکن ہر پارٹی نے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے. کیا آپ نے کچھ اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی پارٹی کا وہاں جا کے جو ہے وہ بینیفٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے, میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے مبرہ ہو کے ہمیں کام کرنا چاہیے.
ملک کے لیے کام کرنا ہے اور ملک کے عوام کے لیے کام کرنا ہے. جس طرح سے پاکستان ابھی جس اسٹیج پہ ابھی پہنچا ہوا ہے، اس میں ہم سب کو اپنی ذاتی تحفظات سے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی. اور اگر ہم آج بھی ڈاکٹر فوزیہ امیر صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ کی پارٹی کا میڈم ایک منشور تھا، اور آپ کی پارٹی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ صوبوں کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے کچھ صوبوں کی، اور پنجاب کی بالادستی پہ آپ کی پارٹی جس بنیاد پہ آغاز ہوا تھا اس میں یہ بات واضح طور پہ تھی. پہلے تو آپ پنجاب کی پارٹیوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب کی پارٹیوں کا آپ نے ساتھ بھی دیا، اور اس کے کچھ اثرات ہمیں آپ کو بھگتنے بھی پڑے ہیں آگے. تو کیا آپ اسی پالیسی کو، جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف ہم ملک کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اپنی پالیسیز کو چینج کریں گے؟ لیکن ابھی ایک چیز یہ ہے کہ ابھی ہمارا منشور جو ہے پارٹی کا وہ ابھی نیا لکھا گیا ہے، اور وہ نیکسٹ ویک میں اس کی پراپر جو ہے لانچنگ ہوگی. وہ ہم آپ کو اس کی کاپی بھی دے دیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کو ہم سوچتے رہیں گے تو شاید ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے، اور اگر ہم 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں تو شاید ہم لمبی چھلانگ لگائیں گے. اور ہم نے جو ہے ڈیوائڈ ہو کے اور اس کے بعد دوبارہ سے ری یونائٹ ہو کے، اور جب سے این کے ایم اکٹھی ہوئی ہے اور این کے ایم پاکستان میں ہم لوگ سب اکٹھے ہو کے سوچنا شروع کیا اور ہم نے اپنے فیصلے کرنے شروع کیے، تو الحمدللہ بہت ساری اچیومنٹس ہم نے ابھی تک کر لی ہیں. اچھا ڈاکٹر فوزیہ امیر صاحبہ، یہاں مجھے ایک اور بات کا بھی جواب دیجیے گا. معذرت چاہتی ہوں، میں سوال پہ سوال کر رہی ہوں، لیکن چونکہ پروگرام میں چاہتی ہوں کہ آپ کی آواز زیادہ اور واضح طور پہ پہنچ سکے. اگر اتنی ماضی کو بھلا کے، اور اچھی بات ہے کہ آپ کی یونٹی ہوئی ہے، ری یونین ہو رہی ہے، تو کیا لندن کی طرف بھی رخ ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو جو ہم نے اپنا احتساب کیا ہے، اور اس میں ہم نے تمام وہ فیکٹرز جو کہ اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس صوبے کی عوام کے لیے جو ٹھیک نہیں تھے، ان کو اریڈیکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بالکل این کے ایم میں ایک واضح موقف ہے کہ ہم چاہے اسمبلیوں میں ہوں چاہے اسمبلیوں میں نہ ہوں، ہم نے عوام کے کام کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے. اور اس خدمت میں سب سے پہلی چیز آپ ہمیں اس چیز کا بالکل کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے کہ جب یہ سینسس کی بات ہوئی تو ہم نے یکسر میڈم، میرے سوال چونکہ تو اپنی جگہ موجود ہے، کیا لندن سے بھی آپ کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں اگر آپ ری یونین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گی تو میں شاید آپ کی بات کا جواب بھی مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں کمپلیٹ کرنے دیں گے تو پھر میں کیسے جواب دوں گی؟ آپ سن لیجیے نا پہلے. نمبر 1، ہم نے کہا کہ جی آپ نے کراچی کو کبھی پورا نہیں گن رہے، اس سے ہماری بالکل تحفظات تھی، اور ہم نے اسٹینڈ لیا، اور الحمدللہ ہم نے 70 لاکھ لوگوں کو انکلوڈ کیا جو کہ لاپتہ کر دیے گئے تھے. نمبر 2، ہم نے لوکل گورنمنٹ کا جو بائیکاٹ کیا، اور اس میں یہ کیا، ہم نے کہا کہ آپ نے جو یونین کاؤنسل ہیں یہ کم ہیں، زیادہ ہونی چاہیے. یونین کاؤنسل ہیں وہ دوبارہ زیادہ ہوئی، اور جو ہماری جو کوششوں سے، ان کی کوششوں سے نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ انکلوڈ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. ہمیں جہاں جہاں لگے گا کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے کام ہے، ہم وہ کام بالکل کریں گے، چاہے ہمیں کسی پارٹی سے الائنس کرنا پڑے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا موقف بہت واضح سامنے آ گیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں عوام کی بہتری کے لیے کسی بھی پارٹی سے، چاہے وہ لندن سے ہی رابطہ کرنا ہوا، آپ کریں گے. نہیں، دیکھیے نہیں، یہ آپ پلیز آپ ڈونٹ پٹ یور ورڈ ان مائی ماؤتھ نا. میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ بہت کلیئر لاؤڈلی. میں وہ لاؤڈلی میڈم پوچھنا ہی تو چاہ رہی ہوں، وہ لاؤڈلی کا جواب نہیں آ رہا نا میرے پاس. میں آپ سے یہی تو جواب لینا چاہ رہی ہوں کہ کیا ملک کی بہتری کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے آپ ری یونین بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا مقصد بہت صاف ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسپیشلی کراچی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو جس سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا آپ کریں گے، اور وہ حکمت ہے. تو میرا سوال کا جواب وہ نہیں آ رہا نا. تو کیا اس کے لیے آپ کے جی دیکھیے، میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، جو پولیٹیکل پارٹیز گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں، جو اس ملک کے لیے کام کر رہی ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہمارے دروازے کبھی بھی نہیں کھل سکتے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا میڈم پھر ایک اور جواب آپ مجھے دیجیے گا, پھر آپ کے آفیسز کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی حکمت عملی ہے جو ابھی بند ہیں؟ کیا کون سے آفیسز؟ آپ کی یونین آفیسز جو پہلے آپ کے تھے جو بند ہیں, جن پہ تالے ہیں, کیا اس پہ ابھی کوئی حکمت عملی تیار ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم اس پہ بھی کام کریں گے. ہمارے پاس بہت زیادہ کام کرنا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم جس طرح سے سلولی اینڈ اسٹڈی کام کرتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ سارے وہ جو ہمارے آفیسز ہیں جن کے ہمارے رابطہ کمیٹی بیٹھ کے ڈیسیژن لے رہی ہے, جہاں جہاں ہمیں لگے گا اپنے آفیسز کھلوائیں گے, اور جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ جہاں آفیسز سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے تو ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بڑے وضوح سے کہوں کہ الیکشن ہونے دیجیے, اور جب MQM پاکستان اذانوں میں جائے گی تو آپ کو کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر اور لاڑکانہ میں چینج نظر آئے گا. عوام لاڑکانہ میں بھی ڈاکٹر صاحب, لاڑکانہ میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے ایک دفعہ بول دیا ہے, آن دا ریکارڈ ہے, آپ یہ دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی دور واپس آئے گا کہ جس میں لوگ جو ہیں سکھ کا سانس لے. چلیے میڈم آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, میرے ساتھ چونکہ ایک اور گیسٹ موجود ہیں سلمان رحمان صاحب, ان کی طرف چلتے ہیں. سلمان رحمان صاحب, آپ نے ہماری ساتھ گیسٹ کی بات بھی سنی ہے, کیا سمجھتے ہیں MQM کا کتنا ووٹ بینک آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, MQM جو ہے اپنی تاریخ سے جو ہے اپنی تاریخ کے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے. اس وقت MQM کی پوزیشن اس سیاسی انجینئرنگ میں ایک معاون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر فوزیہ ہے کہ جی MQM اپنی پرانی گلوری واپس لے لے گی, تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال گراؤنڈ پہ موجود ہے. MQM باوجود اس کے کہ حکومت میں تھی, اس کے ساتھ 13 جماعتوں کا اتحاد تھا, لیکن وہ کراچی میں ضمنی انتخابات میں اپنی تمام سیٹیں ہار گئی تھی. اگر MQM کا مقصد کراچی کے اندر کام کرنا ہے تو اس کے لیے منطقی اتحاد ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتا ہے, اس کا نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد ان کا منطقی بنتا نہیں ہے. اس اتحاد کے ساتھ یہ کراچی میں کام نہیں کر سکتے. یہ پہلے بھی یہ تجربے کر چکے ہیں, اور جب تک یہ اگر دیکھیں اگر کسی پارٹی نے کراچی میں کام کرنا ہے نا تو کراچی کام کر سکے. تو جس پارٹی کی صوبے میں حکومت ہوگی اس کے ساتھ اگر وہ پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو کراچی کے اندر کام کر سکے گی, ورنہ اگلے 10 سال 10 اور الیکشن لڑ لیں وہ کام نہیں کر سکے گی, کیونکہ سارے فنڈ سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت میں تفویض کرنے ہیں. تو وہ جب تک صوبائی حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ کراچی میں کام نہیں کر سکتے. تو منطقی طور پہ تو MQM کا یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے کہ جی کراچی کے عوام کی بھلائی کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. اچھا سلمان رحمان دوسری بات یہ ہے کہ MQM پچھلے 13 مہینے حکومت میں تھی. اس حکومت کے دوران 2 وزارتیں ان کے پاس تھیں. اس سے پہلے پچھلے 3.5 سال وہ PTI کے ساتھ اتحاد میں تھی, اس میں انہوں نے وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, سینیٹرشپ لی ہوئی ہے. تو اس دوران میں انہوں نے کراچی کے لیے کتنا کام کر دیا. چلے میں جواب لے لیتی ہوں, یہ میرے ساتھ ہی رہیے گا سلمان رحمان صاحب. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ, آپ نے سنا ابھی میرے گیسٹ جو بات کر رہے تھے, کیا جواب دیں گی؟ جی میرے لیے قابل احترام ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہو سکتا ہے, لیکن اور اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر ہم MQM کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں MQM اس طرح سے یاد کی جائے گی کہ ایک سیاسی پارٹی ایسی تھی پاکستان کی کہ جس نے اپنا احتساب کیا, اس نے اپنی شارٹ کمنگس کو دیکھا اور ان تمام چیزوں کو اس نے ٹھیک کیا. وہ لوگ جو کہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے, ان کو بالکل اپنی پارٹی سے ان کو لا تعلقی کا ان سے جو ہے نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس وقت جو پارٹی ہماری اکٹھی ہوئی ہے یہ پہلے سے زیادہ منظم اور پہلے سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے.
آپ اس MCM کو وہ MCM نہ سمجھیں جو کہ ماضی میں جو MCM تھی. جس طرح سے وزارتیں ملی اور اس سے نہیں کام ہوا اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی اور کمنٹ کروں گی بھی نہیں, کیونکہ میں آئی واز ناٹ اے پارٹ آف MCM اس وقت کی جب ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوکل جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اگر ہم الائنس کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے سندھ پر قابض ہے. آپ مجھے کچھ 4 چیزیں NIC-VD کے علاوہ بتا دیجیے کہ جو انہوں نے کیے ہیں. پورے 15 سالوں میں صرف NIC-VD بنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنی. آپ کے اسکولوں کی ایسی تیسی ہو گئی, گوشت اسکول آ گئے, گوشت ملازمین آ گئے, میڈیکل سیکٹر, ایجوکیشن, سب چیزیں تباہ و برباد ہوئی ہیں, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنے حالات خراب ہونے کے بعد ہم ان کے ساتھ کوئی الائنس کریں گے. بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ الائنس کیا جا سکتا ہے اور بالکل رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہوگا جب وہ ڈیسیژن لیں گی, ڈسکشن کے بعد ہم بالکل فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہے جتنی 4 سیٹس ملے, 5 سیٹس ملے, 10 ملے اور یا 16 سیٹس ملیں, کام آپ کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میڈم ہم یہی توقع کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ حمید MQM سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. کراچی والے تو یہ تمام باتیں سن کے بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کروں. جو حالات ہیں اس میں ہم 15 سالوں کی حکومت کو روئیں یا 50 سال حکومت کرنے والی پارٹیز کو روئیں یا ان پارٹیز کو روئیں جو اسٹیک ہولڈر رہی ہیں. مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی 1-2 سال کی کہانی تو ہے نہیں. یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے جس کو کلوز کرنے کی اب ضرورت ہے اور باقی اب کام کرنے کی ضرورت ہے. وزارتوں میں آنے کے بعد بھی کام کیوں نہیں ہوا, کوٹا سسٹم پہ کام کیوں نہیں ہوا, اور اگر کسی کو غداری کا ٹیگ لگایا گیا تو پاکستان میں اور کون کون سے غدار ہیں اور کون کون سے مجرم ہیں جن کو سیاسی دھارے میں ابھی بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو پھر غدار کون تھا کون نہیں تھا, اور عدالت کے صرف ایک سائن پہ کسی کو صادق امین کہنا اور کسی کو چور ڈاکو کہہ دینا ٹھیک رہے گا, وقت بتائے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں سلمان رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ جو بات کہی جاتی ہے, کسی پہ غداری کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے ہم چور ڈاکو بڑے آرام سے ثابت کر دیتے ہیں اور چور ڈاکو بھی ثابت کر دیتے ہیں, اس کے بعد عدالتی کسی ایک سگنیچر سے صادق امین بھی ثابت کر دیتے ہیں, پھر وہی شخص جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس کچھ سالوں میں نظر آتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا کوئی پیمانہ ہے اس چیز کا کہ کون چور ڈاکو ہے, کون غدار ہے؟ کبھی ہم نے کسی کو غدار کہنا ہے, کبھی ہم نے 99 میں بھی کسی کو غدار کہا تھا, کبھی ہم نے کسی کی فوجی پہ بھی ایک الزام لگایا تھا غداری کا. ابھی کچھ دیر پہلے MQM کی لندن قیادت جو تھی ان کے اوپر بھی بات آئی ہے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ڈاکٹر صاحب بات بالکل صحیح کہی ہے آپ نے. پاکستان میرے خیال میں وہ واحد ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کی وفاداری ملک کے ساتھ لوگوں کو ثابت کرنی پڑتی ہے. اور جس طرح سے عدالتی نظام پاکستان کا چل رہا ہے اس میں ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنیاد پہ غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں, تو پاکستان میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. کب بند ہوگا یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ جب بھی بند ہوگا جب ہمارے منتخب کردہ نمائندے اپنا جو رول ہے وہ پازیٹیولی اسمبلیوں میں جا کے ادا کریں گے اور اپنا ایک کیریکٹر ڈیولپ کریں گے. سلمان احمد صاحب آپ کو میں کنٹینیو کرتی ہوں, لیکن میں ایک گیسٹ کا انٹروڈکشن کرواتی چاہوں. راجہ عمر نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. جی سلمان احمد ہم کنٹینیو کیجیے گا. آپ سے جو امپورٹنٹ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایک بات کی جاتی ہے دلوں کے وزیر اعظم جو کہ آگے ایک پریڈکشن ہو رہی ہے کہ ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ آگے ان کے پاس سیٹ ہوگی. یہ دلوں کے وزیر اعظم پہلی دفعہ تو نہیں آزمائے جا رہے, ان کو تو پہلے بھی آزمایا گیا ہے. تو کیا واقعی یہ پاکستان میں مسائل حل کر سکیں گے آگے بھی؟ دیکھیں, پاکستان کے مسائل تو جو ہیں وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ پاکستان کے مسائل اگر کوئی ایک سیاسی جماعت یہ کہے کہ پاکستان کے مسائل وہ اکیلے حل کر لے گی تو میرا ذاتی خیال میں اس طرح سے ہوگا. پاکستان کے مسائل 75 سالوں میں اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں
اور پاکستان میں موجود بڑے اسٹیک ہولڈر جس میں عدلیہ اور فوج شامل ہے، یہ تمام اسٹیک ہولڈر جب تک بیٹھ کر ایک متفقہ طور پہ متفقہ پالیسی پاکستان کے بارے میں نہیں بنائیں گے، پاکستان میں حکومتی خاکہ کیا ہوگا، پاکستان آگے اگلے 10-20 سالوں میں کس طرح سے اپنے معاشی مسائل سے باہر نکلے گا، جب تک یہ کام نہیں کریں گے پاکستان کے معاشی مسائل میں نہیں سمجھتا دلوں کے وزیر اعظم آ جائیں یا جیلوں والے وزیر اعظم آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی اکیلا حل کر سکے گا۔ تو پاکستان کے مسائل کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق ہوں کہ پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالنا ہے، ورنہ پاکستان جس طرح کے بحران میں اس وقت چلا ہوا ہے وجود اس بحران کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ عمر میرے ساتھ موجود ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، راجہ عمر صاحب، کبھی آپ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں پی ٹی آئی پہ، کبھی آپ کی گورنمنٹ پہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات لگتے گئے، کس میں صداقت ہے؟ عوام کس کو مانے؟ آپ کی پارٹی میں کرپشن تھا یا پی ٹی آئی میں کرپشن تھا؟ میرا خیال ہے کہ آواز جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی راجہ عمر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی، جواب دیجیے گا۔ اچھا، سوال آپ نے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 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 بتائیں، آپ اگین کر رہے تھوڑا سا؟ جی جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، شاید کسی وجوہات کی بنا پہ آواز آپ تک نہ پہنچی ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کبھی آپ کی پارٹی اس وقت الزامات لگا رہی ہے پی ٹی آئی پہ، اور پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں 16 ماہ آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے، ابھی فرا گوگی والا بھی کیس ابھی کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی 2018 کے بعد آپ کے لیڈر کو چور ڈاکو ثابت کیا گیا۔ کون ٹھیک ہے؟ عوام کنفیوز ہے، آگے ووٹنگ کا سلسلہ بھی ہوگا، الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے، کس کو مانا جائے؟ کون کرپٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو الزام لگ رہے ہیں، جو آج کل جس طرح سیاست کا جو ہے نا جس طرح دور گزر رہے، دیکھیں 2018 کے بعد یہ جو ہم نے اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے سیاست کو سیاست لے کے چلے ہیں، پی ٹی آئی کا دور آیا 2018 کے بعد، اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں سیاست کو انہوں نے ایک نیا رنگ دیا، جس میں انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی بنا لی، جو جھوٹ پہ مبنی کیس الزامات، یہ وتیرہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2018 سے شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے دیکھ لیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی ہے 2008 میں، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، 2017 تک میاں صاحب نے جس طرح لے کے چلے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان بھائی صاحب آگے ہمارے جو پی ہیں، مطلب 2018 تک سیاست کو سیاست ایک جو ہے نا سیاست کو سیاست کر بنا کے جو ہے نا ہم ایک چل رہے تھے۔ جب 2018 کا دور آیا اور یہ پی ٹی آئی جب مسلط کی گئی اس پاکستان پہ، اور پاکستان کی آج حالات اس پی ٹی آئی کو جو مسلط کیا تھا اس کا جو ہے نا خمیازہ جو آج جو ہے نا اس چیز کو بھگت رہی ہے پورا پاکستان۔ اور بات یہ جو آپ الزام تراشیاں اور ایک دوسرے پہ سیاست کو دشمنی کا جو ہے نا طرف لے کے جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب 2018 کا دور آیا، اس دورے میں یہ جھوٹے کیسز بھی بنے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی ہوئے، اور سیاست کو ایک سائڈ پہ کر کے ایک ذاتی انا اور دشمنی کی طرف لے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے میاں صاحب کا پہلے بھی میاں صاحب نے پہلے بھی پاکستان کی جو ہے نا پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے، پاکستان کی 3 دفعہ ماشاءاللہ وہ پرائم منسٹر بن چکے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم بالکل ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ بھی سیاست کو سیاست رہنا دینا چاہیے، عوام کی میموری بڑی کمزور ہوتی ہے، میری میموری بہت کمزور ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے سر، وہ تھوڑا سا بتائیے گا واپس سے۔ دیکھیں میں آپ کو، اگر آپ 16 ماہ کی گورنمنٹ کی بات کریں گی تو 16 ماہ کی نہیں، میں سر 16 ماہ نہیں، اس سے پہلے بھی میں 3 دفعہ کی اب کارکردگی کی بات کر رہی ہوں۔ جی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس سے پہلے کی کارکردگی یہ میں اگر بتاؤں تو شاید آپ سمجھیں یہ مسلم لیگ نون کا میں عہدیدار ہوں یا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، یہ پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ میاں صاحب کے دور میں
آپ معیشت دیکھ لیں، بزنس دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ہر چیز کا مناظرہ کریں آپ اس ٹائم کے دور سے اور آج کے دور سے. آج کا دور مینز جب 4.25 سال پی ٹی آئی کو مطلب ٹائم تھا ان کا، اس دور میں آپ دیکھ لیں. اس سے پہلے میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح پنجاب کو سنبھالا ہوا تھا، میاں صاحب نے وفاق میں جس طرح ڈالر کو، اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو مینٹین، پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چینی، چاول، مطلب میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو میں صرف پنڈی کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں بے تاشے ایسے پروجیکٹس ہیں جو میں پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں. پورا پنجاب تو بہت مطلب میں آپ کو ان پروجیکٹس میں بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ سرمایہ کاری ہوئی، پوری دنیا میں اتنی سرمایہ کاری نہیں کی جاتی جتنے کا ہونا چاہیے تھا پروجیکٹ، اس میں بھی کرپشنز تھے اور وہ پروجیکٹ بہت زیادہ پاکستان کا پیسہ لگا ہے اس پہ. بات یہ ہے، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، ہاتھ نہ پوچھے تھو کوڑی. پی ٹی آئی کے دور میں 4.25 سال میں ان سے پشاور میں جو ان کا اس کا بی ٹی آر کے جو پروجیکٹ تھا بس کا، وہ ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اب جو ہمارے پروجیکٹ ہیں آپ یہ دیکھ لیں، اس میں یہ کہتے ہیں جی کرپشن ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے آج آپ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اگر اس میں کسی نے، میاں صاحب نے یا میاں صاحب کے خاندان نے یا کسی اور عہدیدار کے کرپشن کی ہوتی تو وہ آج سامنے ہوتا. بالکل سر، یہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ لندن کے فلیٹ کہاں سے آئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں وہ باقی الزامات ہی لگاتے ہیں. بات ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب ہیں، پاکستان بننے سے پہلے وہ ایک کاروباری تھے، ٹھیک ہے. میں نے اپنے اس ٹائم میں آج سے 10 سال پہلے کے بزنس مین دیکھے ہیں، کل ان کے پاس جناب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ آج وہ ارب پتی ہوئے ہیں. مجھے سر کریکٹ کیجئے گا، شہباز شریف صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا. دیکھیں میری بات سنیں، بالکل دیکھیں آج یو کے، دیکھیں میری بات سن لیں، ان کا تعلق غریب خاندان سے تھا. بالکل بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا کاروبار تو تھا. تو آپ دیکھیں جس انسان کا ایک کاروبار اگر ایک چھوٹی سطح پہ تھا پاکستان بننے سے پہلے، تو فور دا ٹائم بینگ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ لندن والے فلیٹ میرے خیال ہے 92 کی کہانی ہے. 92 سے پھر 96 تک ہم اس کو سنتے رہے. یعنی کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی کہانی ہے، لیکن لندن والے فلیٹ تو 92 میں خریدے گئے تھے نا، اس وقت تھا اتنا پیسہ. اچھا لندن، دیکھیں میری بات سنیں، بات وہی ہے کہ دیکھیں آج اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، میں خود ایز اے بزنس مین ہوں، مجھے آپ یہ چیز بتائیں، آج میرے بے تحاشا دوست ایسے کاروباری ہیں جن کی پراپرٹیز باہر ہیں، تو اب وہ کیا کہنا کہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جن کا بزنس اس ٹائم سے ہے، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے لندن کے فلیٹس لیے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے کاروبار، اپنے حق حلال کے پیسوں سے لیے ہیں. اب ایک چیز اگر انسان کو بات یہ ہے کہ یہ بتا دیں بھی ہاں ٹھیک ہے جی اس کی یہ پراپرٹی ہے، اس کی فلاں پراپرٹی ہے، تو یہ اس نے جو ہے کرپشن کر کے بنایا. اگر کرپشن کر کے بنایا تو آپ ثابت کریں. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، دیکھیں ہر چیز کا، دیکھیں کسی بھی چیز کا، دیکھیں آپ اب یہ فرق ہوگی والا معاملہ ہے، یہ ساروں کے سامنے ہے. دیکھیں خان صاحب پہ آج جو کیسز بنے ہوئے ہیں، 9 مئی والا سانیہ خان صاحب کے خود اور اپنا جو ان کا ایک پی ٹی آئی کا جو ٹولہ تھا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری پاک آرمی کے خلاف انہوں نے سازش کی، ٹھیک ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس میں یہ اگر بالکل کسی قسم کا جھٹلا نہیں سکتے. ان کا پورا پلان تھا ہمارے دفاعی اداروں پہ حملہ آور ہونا، جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پاک آرمی کے آج بھی آپ کچھ دیکھ لیں، یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہمارے 20-21 جو ہے نا جوان جو ہے نا شہید ہوئے، وہ ہمارے لیے بارڈروں پہ جان کی قربانیاں دیتے ہیں. اور یہ خان صاحب جو ہیں اپنی آرمی، اپنی جو ہے ایک مطلب اپنے ادارے، راجہ عمر صاحب بہت زیادہ مصروفیات تھی اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سلمان احمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ حمید MQM سے ہمارے ساتھ ہی، آپ کا بہت شکریہ. فقط مسئلہ یہ ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا، ٹھیک ہے جناب، جو تجربہ رکھتے ہیں آپ ان کو ضرور آزمائیں، لیکن وہ ان لوگوں کا بھی سوچیں کہ جو لوگ، جن لوگوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی قرضے کا بوجھ چڑھا دیا، کیا ان کو آگے موقع دینا ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی پلان، کوئی روڈ میپ ضرور ہونا چاہیے کہ عوام کو یہ تسلی ہو کہ آگے سب کچھ ٹھیک ہوگا. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.